السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. اسمبلیوں کی تحلیل کپتان ڈٹ گئے. دسمبر میں ہی تاریخ دینے کا اعلان. سب کی نظریں عمران خان پر ہیں اور عمران خان کی نظریں چودھری پرویز الہی پر. عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب 20 دسمبر سے قبل اسمبلی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا. عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا ہے. اور اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں، پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پہ تقسیم کا شکار ہے. اور اس سے پہلے چونکہ قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف استعفے دے چکی ہے، اور اس وقت بھی اور ابھی بھی شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی آئینی فورم جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور استعفے نہیں دینے چاہیے. لیکن ظاہر حتمی فیصلہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کریں گے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. پریشر اس وقت حکومت کے اوپر ہے. حکومت ان تمام چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پہلے حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا، اور پی ڈی ایم جو ان کا اتحاد ہے 13 جماعتوں کا، پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلیاں کیوں نہیں چھوڑ رہی. اور جب صوبائی اسمبلیاں چھوڑنے کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد اب وہ اس تقدو میں ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کنٹینیو کرے اور اسمبلیوں سے وہ باہر نہ آئیں. لیکن ظاہر ہے ایک طرف اکانومی کا پریشر ہے، دوسری طرف سیاسی بحران، آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے. اگر دو بڑے صوبوں میں الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. ظاہر ہے پورا ملک تقریباً الیکشن موڈ پہ چلا جائے گا. کیا یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتی ہے یہ موجودہ حکومت؟ اور جس طرح معاشی صورتحال ہے اس وقت بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا یہ ملک دو صوبوں کے الیکشنز کا. جنرل الیکشنز کے حوالے سے چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اس میں ڈیڈ لاک بھی ہے اور کچھ کبھی معاملات صحیح بھی ہو رہے ہیں. ملاقاتیں تواتر سے ہو رہی ہیں، نتیجہ خیز ثابت ہوں گی کسی ڈائلاگ کی طرف، کسی ایک نقطے کی طرف تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اس پہ اکٹھے ہو پائیں گے یا نہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا، اور ملک کو اگر بچانا ہے، اکانومی کو بہتر کرنا ہے، الیکشنز ریفارمز کرنے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ چونکہ پہلے ہی اپنے آپ کو اس پورے عمل سے الگ کر چکی ہے اور اب اس طرح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ سیاسی جو اس وقت پریشر ہے اور خاص طور پہ مہنگائی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، آج وزیر خزانہ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی انہوں نے، نہ سستی کی نہ مہنگی کی، لیکن پہلے ہی بہت مہنگائی ہو چکی ہے اور اس مہنگائی کا خمیازہ عام عوام بھگت رہے ہیں. اس حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آتے ہی ریلیف دیں گے، 7 مہینے ہو کے ریلیف نہیں مل سکا. ریلیف تو دور کی بات، مزید مہنگائی بڑھ گئی ہے. عام عوام کی دسترس سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں، اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں محترمہ عظمیٰ فاروقی، سینئر رہنما جی ڈی اے سے. عظمیٰ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. نصر وائس صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. نصر وائس صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسماء ودود، سینئر تجزیہ کار ہیں اور خاص طور پہ اس پورے سیاسی جو بحران ہے اور جو یہ رجیم چینج ہوا اس کے اوپر لکھتی بھی ہیں، پروگرامس بھی کرتی ہیں. اسماء خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی شو میں. نصر وائس صاحب کس طرح دیکھتی ہیں، چونکہ اس وقت بڑا پریشر ہے حکومت کے اوپر اور آپ نے ذرا فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیوں سے باہر آئیں گے، حتمی تاریخ کا بھی اعلان ہونا باقی ہے، لیکن جو مومنٹم بن رہا ہے، جو ماحول بن رہا ہے، ذرا ایک طرف مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف سیاسی طور پہ ملک جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے. آپ کا ڈیفس سے یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہو سکیں. اس معاملے میں صدر علوی صاحب پچھلے کئی مہینوں سے کوشش کر رہے تھے اور ملاقاتوں ان کی ہوئی سابق چیف سے بھی، پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی. کیا سمجھتی ہیں کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ پس پردہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، نوبت نہیں آئے گی آپ کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، اس سے پہلے ہی کوئی بریک تھرو مل جائے گا؟ بہت شکریہ ظفیر اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان جن کروشل مراحل سے گزر رہا ہے، سنتے تو ہم خیر پچھلے 75 سال سے رہیں گے ایک بات کہ پاکستان بہت مشکل حالات میں، نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن لٹرلی اس وقت ہم آن دا برنک آف فال ڈاؤن والی کنڈیشن ہے ہماری.
کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ملک میں $1 نہیں بچا، جو ہم نے 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں کس طرح ایک ایک پینی اکٹھی کر کے کچھ جمع کیا تھا $8 ارب سے 18 ارب پہ لے گئے تھے، وہ بالکل 2 ہفتوں میں انہوں نے غائب کر دیا۔ آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ بلاول صاحب جو بہت بڑے فارن منسٹر ہیں، 1 ارب 75 کروڑ روپے ان کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں ابھی تک کی، جو دوروں پہ بھاگے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور اس میں انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ایک ایسی چیز لے کے آئے ہیں جس پہ کہا جائے کہ ہاں وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو رہی ہے، سوائے اس کے کہ اپنی گرومنگ ہو رہی ہے، اپنی گرومنگ ہو رہی ہے اس طرح کہ اگلی دفعہ جب وہ پرائم منسٹر بنے، بقول ان کے فادر کے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ملک کا پرائم منسٹر بنے، تو اس کے پاس ایکسپوجر ہو، اس کو پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرنا اور پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے نہیں ہیں۔ اب جہاں تک پرائم منسٹر عمران خان کی بات ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈے جی ون سے صرف پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہی سوچتے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے سوچتے ہیں۔ اس وقت جو بھی ہم نے لانگ مارچ اسکیم فلان کا بہت تیز تیز اور بریفلی میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے، الیکشن کا ڈیٹ دیں، اور ہر دفعہ ہم پیچھے ہٹے وہاں سے، جو ٹھیک ہمارا مین ایم تھا اس سے پیچھے اس لیے ہٹے کہ عوام کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، چاہے عوام ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو، جو بھی ہے وہ سب پاکستانی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا ہو۔ حالانکہ ہر بندہ یہی بات کرتا ہے کہ انقلاب بغیر خون کے نہیں آتا، ٹھیک لیکن یہ ایک واحد انسان ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زبان سے انقلاب آ جائے، اور آ جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ ٹھیک وہ انہوں نے خود سفر کیا کس طرح ہوا، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ پریشر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، اتنا زیادہ پریشر بڑھ چکا ہے کہ آج ہی شاید ان کے کسی ایک وزیر نے بھی استعفیٰ دیا ہے، اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے جو بہت امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ انہوں نے انڈیا کو بلیم کیا لاہور کے دھماکوں کے لیے۔ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ پہلی دفعہ نون لیگ کے اس میں سے ہمیں کوئی اس طرح کی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ انڈیا کو بلیم کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کبھی ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ واقعی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جو صدر مملکت عارف علی صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ چاہے گا تو وہ ہم لوگ انشاءاللہ اس ٹھیک تمام چیزوں سے گزر جائیں گے اور الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی، کیونکہ آ جائے گی۔ آپ کو چلے پتا ہے یہ آرمی نصر میں بھائی بھی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ریجن ہیں آپ، چینج ہوا ہے۔ جی مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں معاملات خوش اسلوبی سے، جس طرح ہم پچھلے 1.5-2 مہینے میں دیکھ رہے ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی، اور اس کے بعد آپ نے جو دھرنا کال آف کیا، اور بڑی زبردست یہ سارا الٹیمیٹلی ظاہر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اس چیز کا فائدہ ہوا کہ کوئی لانگ مارچ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہوا، کسی طرح کی کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ تو اللہ کرے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں اور ڈائلاگ کی طرف جا سکے یہ ملک، لیکن مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے۔ عظمیٰ کامران کس طرح دیکھتی ہیں؟ نصر بھائی صاحب ابھی بتا رہی تھی، ظاہر پولیٹیکلی مسلم لیگ نون اور ان کے جو اتحادی ہیں، 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، حکومت تو وہ کر رہے ہیں، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں، ہم ریلیف دیں گے۔ اب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، تو آئی ایم ایف کے پاس پاکستان تحریک انصاف تو ایک دفعہ گئی ہے، اب تک ہم 22 پروگرام سائن کر چکے ہیں کل ملا کے، اور 22 میں سے 21 انہی لوگوں نے کیے ہیں، لیکن بلیم پاکستان تحریک انصاف کو، جس کی یعنی اگر ہم مدت کی بات کریں تو آلموسٹ کچھ 3 سال ہی بنتے ہیں، تو ان 3 سالوں میں 3 سالوں کا حساب تو مانگا جا رہا ہے، لیکن پچھلے 35 سالوں کا حساب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس مہنگائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے جب ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تو ویسے بھی بہت زیادہ تباہی مچی سیلاب کی وجہ سے، لوگ بے یار و مددگار ہیں، کس طرح دیکھتی ہیں پورے اس عمل کو، اور کیا کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے اس حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، تو دیکھیں اگر یہ حساب کتاب کی بات کرتے ہیں تو جب خان صاحب گئے تھے تو 16 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے خزانے میں موجود تھا۔ ٹھیک۔ اب جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے ہمارے خزانے کی، حکومتی خزانے کی، اس میں کتنا پیسہ ہے؟ اس میں 6 ارب رہ چکا ہے۔ تو انہوں نے تو وعدے کیے تھے، جو آپ کو پتہ ہے حکومت بنی تھی ان کی شہباز شریف کی، کہ ہم فوراً ہی اس چیز سے ریلیف دلوائیں گے کہ مہنگائی کی جو جنگ ہے اس میں ہم آپ کو لڑنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے شہباز شریف نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا صحیح، عوام اور ملک کے لیے۔ تو آپ بتائیں یہ 6-7 مہینے ہو گئے، انہوں نے کون سے کپڑے بیچ دیے، کون سا انہوں نے اچھا کوئی کام کر دیا؟ کپڑے تو عوام کے تو تر گئے، حقیقت ہے عوام تو بیچارہ روٹی کھانے سے محتاج ہے، کپڑے تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، کھلا نہیں سکتے۔ تو مہنگائی کا تو وہ طوفان ہے کہ بس
خودکشیاں آپ کے سامنے ہیں. لوگوں کو تو انہوں نے کہتے ہیں نا بے یار مددگار چھوڑ دیا ہے. ملک کی بحالی کی بات کر رہے تھے, عوام کی بحالی کی بات کر رہے تھے, تو ان کے وعدے وفا ہوئے جو یہ پچھلے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں؟ تو کوئی ان سے بھی تو سوال پوچھے نا کہ وہ 16 ارب ڈالر جو تھے وہ کہاں گئے, اب یہ 6 ارب کیسے رہ گئے؟ اور دیکھیں قرضے کی جہاں تک بات ہے, جب تک ادارے ہمارے اپنے محکمے صحیح نہیں ہوں گے, جب ان میں پراپرلی کام نہیں ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے ادارے جب کام نہیں کریں گے تو پھر قرض دار تو ملک بنے گا. احتساب کون کرے گا؟ یہ وفاق سے مانگتے ہیں, وفاق کہاں سے مانگے گا؟ ٹھیک ہے, احتساب کون کرے گا ان چیزوں؟ احتساب دیکھیں جب قانون کی بالادستی ہوگی تو انصاف بھی ملے گا. یہاں قانون کو نیب تو انہوں نے آتے ہی ختم کر دیا, جو تھوڑا آپ بہت دیکھیں ترمیم کروا کے اپنے اوپر سے ایف آئی آر ہٹوا دی. تو قانون کو بھی یہ لوگ کھیل بنا کے کھیل رہے ہیں. ان کی نظر میں قانون کی کیا پاسداری ہے؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں اپنے جلسوں میں قانون کی دھجیاں اڑاتی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں. قانون کی پاسداری یہ ہے کہ وہ شخص جو عدالتوں سے مفروغ ہے اس سے آپ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشورے کرتے ہیں, وہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرتا ہے. تو یہ تو ہمارے آپ یہ دیکھیں نا, ان کو جو مفرور ہیں ان کو جہازوں میں, حکومتی جہازوں میں بٹھا کے پاکستان لے کے آ رہے ہیں. تو یہ کر رہے ہیں ملک کی بحالی, یہی ہو رہا ہے. اسما, کس طرح دیکھ رہی ہیں اسلام آباد کی کیا خبریں ہیں, اور پس پردہ جو ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں, مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ حکومت جو ہے وہ بلیم تو پچھلی حکومت کو کر رہی ہے, خود یہ تجربے کار ہونے کے دعوے کر رہے تھے, کہا جا رہا تھا کہ ہم آتے ہی عوام کو ریلیف دیں گے.